औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना मोहम्मद उसामा हैदर और आप देख रहे हैं उसामा खान ऑफिशियल। हम लोग आज इस वक्त मौजूद हैं बखर की उस कदीम तरीन मादर इल्मी जिसको डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड इंटर साइंस कॉलेज कहा जाता है। ये वो इदारा है जिसने बड़े बड़े नाम पैदा किए और जो यहाँ से तालीम हासिल करके इस वक्त मुल्क की हाई कमान में उन्हें जो है शुमार किया जाता है। हमेशा से यहाँ पे उन गुदड़ी के लालों को निकाल कर जो है हीरा बनाया गया, तराशा गया और उनकी इस तरह से डिज़ाइनिंग की गई कि वो आज इस वक्त बखर के साथ साथ मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे उसमें अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात नौमान छीना हो या यहाँ से तालीम हासिल करने वाले सनाउल्लाह खान नियाज़ी जैसे अजीम जज हों। आज हम इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि बखर के यहाँ पे स्टूडेंट जिनका ताल्लुक़ बखर के इसी तालीमी इदारे DPS से है, उन्होंने आलमी सतह पर अपने आप को इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर डिक्लेयर करवाया और इसके लिए बाकायदा एक स्ट्रॉन्ग फ़ाइट की 3 साल से जारी। इस कंपटीशन का जब रिज़ल्ट उन्हें मिला तो उनकी क्या फीलिंग्स थी, क्या तासुरात थे, क्या उनका कहना है, उनके असातिज़ा और उनके पेरेंट्स का क्या कहना है, वो आज हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। वो इस इदारे की चाहे तलबा वर्दा हादिया हो जिसने इंटरनेशनल मुकाबलों में तीसरी पोजीशन ली हो या यहाँ की स्टूडेंट्स हुमा और एलिया हो, उनका क्या तासुरात हैं जानेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे इस इदारे के लीडर से, कप्तान से, जिनके पास जब इस इदारे की बागदौड़ आई, जब से आज 4 साल पहले इन्हें यहाँ लाया गया कि इस इदारे को दोबारा से रेनोवेट करें। नवीद अंजुम साहब से हमारी मुराद है। सर, सबसे पहले तो हमें टाइम देने के लिए शुक्रिया। DPS में आप आए और उसके बाद DPS छाता चला गया, एक वो जो सितारा छुप गया था एक दफ़ा से फिर जो है वो जगमगाने लगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे तालीमी इदारे में आए और ISA अवार्ड्स हों, कतर के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स हों और अब GTA का अवार्ड हो, कहानी कहाँ से शुरू हुई और क्या कहेंगे इस हवाले से? Thank you very much. First, you took me on board. I'm very happy over it. ISA जो है वो 3.5 साल पहले जो है मेरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई और सैयद बिलाल हैदर वाज द डिप्टी कमिश्नर एट दैट टाइम। मैं इंटरनेशनल लेवल पे उस वक्त काम कर रहा था। आई वाज द CEO of a very prestigious organization, Middle East International Group of Schools. Basically ये एक इंडियन जो है वो ग्रुप है और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो UAE, बहरीन, कतर और सऊदी अरेबिया में हैं। So I was the CEO of all these branches. Then later on I decided to come back to Pakistan. So I applied for DPS. जब मैंने DPS के लिए अप्लाई किया तो डिप्टी कमिश्नर सैयद बिलाल हैदर साहब ने और करीम बख्श साहब थे उस वक्त ADCG साहब, उन्होंने मुझसे जो है रब्ता करना शुरू किया और within 2 months I decided to come back to Pakistan. जब मैं यहाँ पे आया तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमारे नाम हुई वो 2019 में हुई, जहाँ हमारी एक स्टूडेंट वर्दा हादिया थी। शी स्टूड थर्ड इन होल वर्ल्ड एट इंटरनेशनल लेवल। IJSO कंपटीशन हुए, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2019 में। तो उस कंपटीशन में जो है वो वर्दा हादिया ने दुनिया भर में जो है वो 3rd पोजीशन हासिल की। अब जो बिफोर 2 days जो है एक GTA के प्लेटफॉर्म के पे एक वर्ल्ड वाइड कंपटीशन हुआ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो उसमें जो है बेसिकली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस GTA फर्स्ट। GTA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 170 से ज़्यादा ममालिक जो हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल प्लेटफॉर्म, और इसमें thousands of educators and principals and education leaders, they are also the part of I think you are the part of there also. I am also as a jury. I am also a part of jury, but I didn't interviewed my own Pakistani students. Totally basically वहाँ पे 10 जो हैं वो जजेस थे और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के थे, क्रोशिया, रोमानिया, UK, USA, आज़रबाईजान, अल्बानिया, बांग्लादेश, इंडिया, इस तरह 10 ममालिक के जो है वो जजेस थे। एंड आई वाज द वन who represented Pakistan in the whole world as a international judge. तो क्योंकि मैं उस प्लेटफार्म से काफ़ी अरसा से, जब मेरा इंटरनेशनल लेवल पे मैं काम कर रहा था तो मैं उस वक्त से ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा था GTA को, और इस वक्त जो है वो मैं पूरे पाकिस्तान को GTA के प्लेटफार्म पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब मुझे पता चला कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो अनाउंस हुए,
تو میں نے اپنے ریپریزنٹیشن دلوائی اپنے 6 بچوں کو، ڈی پی ایس بکھر کے بچوں کو. تو ان میں سے 2 بچوں نے جو ہے وہ ورلڈ لیول پہ پہلی 2 پوزیشنیں حاصل کی. سو اٹس امیزنگ اچیومنٹ. اینڈ اس پہ چیک کیا کیا گیا، اس میں کرائٹیریا اس کا یہ تھا کہ 4 چیزیں چیک کی گئی اس میں: کانفیڈنس، کمیونیکیشن، پریزنٹیشن اینڈ ایکیڈیمکس. تو ان چاروں چیزوں کو چیک کیا گیا اور آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے ہر کینڈیڈیٹ کا انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا. دس از ہاؤ دس پروگرام واز آرگنائزڈ. اور وی آر ریئلی فیلنگ پراؤڈ آف اٹ ناؤ. ریئلی فیلنگ پراؤڈ. اور یہ ہمارے ساتھ ہونہار طالبہ ہما ہیں جنہوں نے آل اوور دا ورلڈ فرسٹ پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی، جنہوں نے کہتے ہیں ورلڈ کپ جیتیا. تو اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا ورلڈ کپ جب جیتا تو تیاری کیسے کرتے تھے، کس طرح سمجھ آتی تھی؟ کیونکہ بکھر میں تو اس طرح کی سہولیات ہے نہیں، تو کس طرح کی مشکلات رہیں سامنے اور کس طرح تیاری کی، اور جب پوزیشن آئی تو پھر کیسا لگا؟ بھکر میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سہولیات نہیں تھی، بھکر میں سب سے بڑی سہولت ہمارے پرنسپل صاحب تھے، ہمارا ادارہ تھا، ہمارے ٹیچرس تھے، ایز ویل ایز میرے پیرنٹس تھے اور میرے سبلنگس تھے. میرے سبلنگس بھی مجھ سے بڑے تھے تو انہوں نے میرا بہت زیادہ سپورٹ کیا. میرے پیرنٹس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور آپ یقین مانیں کہ جب میں انٹرویو دے رہی تھی تو اس وقت کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور جس طرح سے ایک بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اسے ہیلپ کرتی ہے، میری ہیلپ نہیں تھی. اینڈ جو ہمارے پرنسپل نے ہمیں گائیڈ کیا تھا، ہمارے ٹیچرز نے ہمیں گائیڈ کیا تھا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اپنا انٹرویو دیا تھا. اور میرے لیے بہت بڑی آنریبل فیلنگ تھی کہ میں اپنے پاکستان کا نام روشن کر پائی، اپنے ادارے کا، ڈی پی ایس بھکر کا. اور اس کے علاوہ میرے پیرنٹس بھی بہت زیادہ خوش تھے، میرے ایز ویل ایز میرے سبلنگس بھی بہت زیادہ خوش تھے. تو اس طرح سے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھ سے بیان نہیں ہو سکا کہ میں کتنی خوش تھی اس وقت کہ جب مجھے پتہ چلا، جب مجھے رزلٹ کا پتہ چلا. اور ہمارے پرنسپل صاحب کی بہت زیادہ کوششیں ہیں اس کامیابی کے پیچھے. ہمارے پرنسپل صاحب ہے کیونکہ جب سے وہ آئے ہیں میں نے اچیومنٹ ہی حاصل کیا. کیونکہ جب وہ آئے تھے میں 5th کلاس میں تھی اور میں نے ڈسٹرکٹ میں 3rd پوزیشن حاصل کی تھی. اس کے بعد 6th کلاس میں ہمارا آئی ایس اے کا پروجیکٹ تھا، انٹرنیشنل اسکول ایوارڈس کا، جس میں ہمارے ساتھ انڈیا، افغانستان، بہت سارے ممالک تھے جن سے ہم نے کمپٹیشن جیتا تھا، اور وہ پڑھائی کے معاملے میں تھا. اور اس کے بعد ہماری اسپیچز بہت زیادہ ہوئی تھی، پریزنٹیشنس ہماری بہت زیادہ ہوئی تھی. اسپیچز میں نے ڈی سی او کے سامنے کی تھی، ڈپٹی کمشنر کے سامنے کی تھی، اور اس وقت کا ماحول بھی کافی گرم تھا. تو اس طرح سے میں نے ہر ڈے پر اپنی اسپیچز کی ہیں. اور کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو پریکٹس تھی 3 سال کی. پریکٹس تھی 3 سال کی. ہما کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسا لگا جب چھوٹی بہن نے دنیا بھر میں نام روشن کیا؟ بہت خوشی ہوئی. اسپیشلی جو ہے وہ اس میں ہما کے اسکول اور پرنسپل صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ کانفیڈنس بچوں کا بوسٹ اپ ہوتا ہے، اور اس طرح کے کمپٹیشن جو ہیں وہ ایک بچی اور ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بلکہ پورے اسکول کے لیے فخر کی بات ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ ہما عابد ویسے بھی کافی ٹیلنٹڈ ہے، پورے گھر میں جو ہے وہ کافی اس کا کانفیڈنس بلکہ سب میں ہی بہتر ہے، اور یہ اپنے کام جو ہے خاص طور پہ خود ہی کرنا چاہتی ہے. تو اس لیے جب اس کا انٹرویو تھا تو یہ اکیلی کمرے میں گئی اور اس نے نا اندر سے دروازہ بند کر لیا اور کہنے لگی کہ بھئی میں جو ہے اپنے سارے انٹرویو خود جو میری ٹیچرز نے بتایا، جو میرے پرنسپل نے جو مجھے گائیڈ کیا ہے، بس میں اسی کو فوکس کر کے انٹرویو دوں گی. تو ہم نے بھی اس کو پوری فری کیا، کھلی اجازت دی اس کو. تو آج جو ہے ہم بھی کافی خوش ہیں ماشاءاللہ. کافی خوش ہیں. یہ چھوٹی سی اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایلیا، جنہیں دیکھ کے تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ میں چھوٹی سی بچی ہوں پر کام کروں گی بڑے بڑے. ایلیا، پوزیشن لی، کس طرح تیاری کی، دنیا سی جان، اور پھر پاکستان کا نام بھی روشن کیا، کیا کہو گی؟ پہلے تو پرنسپل صاحب نے بہت زیادہ ایفرٹ کی، انہوں نے بہت زیادہ ہمیں سمجھایا، اور انہوں نے ایک گروپ بنا دیا تھا جس میں وہ سارا کچھ کویسچنز وغیرہ انہوں نے بتا دیے تھے، اور بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا کہ اس طرح آپ نے دینا ہے، بہت زیادہ گائیڈ کیا. اس وجہ سے بھی پیرنٹس کی تھی، اور پیرنٹس کی بہت زیادہ سپورٹ تھی. اس طرح تھا تو بہت پہلے تو میں کانفیڈنس اپنا بلڈ اپ کیا کہ میں نے دینا ہے انٹرویو اور بہت اچھی طریقے سے دینا ہے. پھر
اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے ایک نوازا اس سے کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کیا، اپنے بکھر کا نام روشن کیا اور اپنے اسکول کا نام روشن کیا. پچھلے 3 سال سے ہم لوگ بھی اسپیچز اور یہ ISA کے جیسے ہما نے بتایا کہ انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ کے والے میں بھی کافی دفعہ پارٹیسپیٹ کیا اور پھر میں نے بھی بہت زیادہ اسپیچز دی ہیں. پھر میں اسپیچز بھی کرتی رہتی ہوں. تو پریزنٹیشنز اور یہ اسپیچز کی وجہ سے ہی ہمارا جو وہ کانفیڈنس تھا وہ بلڈ اپ ہوا اور اسی وجہ سے پھر میں نے یہ انٹرویو بہت اچھا دے دیا. انٹرویو بہت اچھا کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایلیا کے والد شجی بھائی. شہر کی تنگ و تاریک گلیوں سے نکل کر بیٹی نے پوری دنیا میں نام روشن کیا. شجی بھائی کیا کہیں گے, کیا فیلنگس تھیں اس وقت جب پتہ چلا کہ بیٹی نے میدان مار دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والدین کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ اس کے بچے کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دیں. تو آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ DPS نے اور پرنسپل صاحب کی ایفرٹ سے, ٹیچرز کی ایفرٹ سے میری بچی اور دوسری طالبہ نے, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان بکھر اور اس کا نام روشن کیا ہے. یہ سب سے بڑی خوشی مجھے اس کی چیز کی, اور آگے بھی میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح ہی اس میں کامیابی حاصل کریں گے. اسی طرح کامیابی حاصل کرتے رہیں گے. ہمارے یہ ننھے منھے ستارے انشاءاللہ مستقبل کے وہ لیڈر ہوں گے جو پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں گے, اور جب مستقبل اتنا تابناک ہو تو پھر کوئی بھی اس ملک کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا. اور میرا پاکستان تو ویسے ہی بنا چمکنے کے لیے ہے. دیکھتے رہیں اسامہ خان آفیشیل کو, کیونکہ ہم ہیں آپ کی آواز.